أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔
کھانے کی یہ ساری چیزیں تو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ جو اپنی جھوٹی کھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے حضور؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، بالکل ٹھیک ٹھاک، جزاک اللہ۔ جانے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے شان رمضان 2025 کی ہمارے سحر کے چوتھے نشریے کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تلاوت کلام پاک کے ذریعے، اور ہمارے اس تھیم کے عین مطابق آج چوتھی سحری ہے تو چوتھے پارے کی ابتدائی آیات ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس پارے کے نام سے بھی واقف ہیں، لن تنالو، اور پھر اس میں یہ جو ابتدائی آیت ہے وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بہت ہی ایک اپیل کرنے والی اور بہت ہی ظاہر قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنی مثال آپ ہے، لیکن بڑے ایک لیسن دینے والی، اور میں نے علماء کرام سے سنا کہ نیکی کے بھی جو مختلف سٹیجز ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ آیت بہت بہترین آیت ہے کہ انسان کو سمجھ آئے کہ مال دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑی اچھی بات ہے، ظاہر ہے کیوں نہیں، لیکن اس کے بھی درجات ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کچھ ایک پہنا ہوا لباس ہے، اب وہ اس طریقے سے استعمال کا نہیں رہا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا یہ اور بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ اور بات ہے۔ لیکن اپنا پسندیدہ لباس جس کے ابھی پہننے کی طلب بھی ہو، جس کی پہننے کی خواہش بھی ہو، وہ اللہ کی راہ میں دے دینا یہ اور بات ہے۔ اس کے درجات میں واضح طور پہ فرق ہے، اور یہاں یہ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر، تم بر کو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، انفاق کر دو، مما تحبون، تحبون جن چیزوں سے محبت ہو، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی، جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جو چیز ذاتی طور پہ بہت پسند ہو، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دے دو تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر ہمیں مکمل نیکی کو ڈیفائن کرنا ہے تو اس کے پیرامیٹرز میں سے ایک یہ ہے کہ صرف اللہ کی راہ میں دینا نہیں، وہ دینا کہ جس چیز کو انسان خود بہت زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو کچھ تم انفاق کرو گے، جو کچھ تم دو گے، ان اللہ فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز ان نوٹس نہیں گزرے گی۔ جس طرح قرآن کریم میں ہم نے ایک اور جگہ پر دیکھا کہ کہا کہ اس دن ذرہ برابر نیکی کا بھی حساب ہوگا اور اس کی جزا ملے گی، ذرہ برابر خیرًا یرا شرًا یرا، ذرہ برابر برائی کا بھی حساب ہوگا، اس کی سزا ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ کہا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ یہ عنوان ہے، باقی ظاہر اور آیات کی بھی ہم نے تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا اور ترجمے کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ چوتھا پارہ اور اس کے جو کچھ بنیادی نکات ہیں ان میں سے یہی، اس کا نام لن تنالو، اور پھر اب یہاں سے جو ہے وہ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ پہلا پارہ پورا سورہ بقرہ، پھر دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اب ہم جب چوتھے پارے میں آ گئے تو یہاں سورہ آل عمران بھی ہے اور سورہ نساء بھی ہے۔ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں قرآن کریم کے اس بارے میں۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے جیسے ہم نے بھی پڑھا، یہ ہے اس میں۔ کعبے کی فضیلت کیا ہے یہ ہے اس میں۔ تعمیر کعبہ کے متعلق واقعہ اگر آپ پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہو، سننے میں انٹرسٹڈ ہو تو اس کے لیے بھی چوتھے پارے سے رجوع کیجئے۔ الگ الگ جو غزوات ہوئے ہیں ان کا ذکر سننے میں انٹرسٹڈ ہو تو اس کے لیے بھی چوتھے پارے کا ذکر کیجئے، کا رخ کر سکتے ہیں۔ خاندانی نظام، نکاح، مہر، اس سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بھی چوتھے پارے میں وہ بھی ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں نے علماء کرام سے سنا کہ صدقہ وہ ہے، یعنی ہر چیز ہی جو انسان اللہ کی راہ میں دے ٹھیک ہے صدقہ ہے، لیکن صدقہ وہ ہے کہ دل کو لگے کہ ہاں کچھ دیا ہے، دل میں ذرا کچھ محسوس ہو کہ ہاں انسان نے کچھ دیا ہے۔ دنیا میں بھی انسان جب آپ کسی سے اپنی محبت ثابت کرنے جاتا ہے کسی بھی لیول پہ تو وہ کہتا ہے نا کہ دیکھو میں نے اپنی یار اتنی محبوب چیز بھی اس کو دے دی، تو پھر یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ میں نے علماء کرام سے سنا حضرت ابو طلحہ انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار
کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لیے جو سب سے محبوب چیز ہے وہ میرے باغات ہیں، یا آج کل کے زمانے کے حساب سے کہہ لیجیے میری پراپرٹی ہے. یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اس آیت کے تناظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے جو سب سے جو چیز مجھے محبوب ہے وہ میرے یہ باغات ہیں، وہ میری یہ پراپرٹی ہے اگر آج کل کی زبان میں کہوں. تو آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا یہ بہت قیمتی مال ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو اگر دینا چاہو. یعنی آپ نے صلح رحمی کی بھی ترغیب دی کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے. تو یہ بھی اسی آیت کے تناظر میں. سو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نہ صرف یہ کہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ نیکی کا بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوا ہے.